بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء، رسول یا اوتاروں کی طرز فکر کو کیسے اپنایا جائے۔ تو عام حالات میں اگر ہم یہ کہیں کسی کو کہ جی بڑے سے بڑے کو کہ جی نبیوں کی طرز فکر کو کیسے اپنایا جائے، تو وہ سیدھی سیدھی بات کر دیں گے، لو جی کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو اور زکوٰۃ کر لو اور حج کر لو، لو جی یہ طرز فکر ہوگی۔ بات یہ عبادتیں ہیں، یہ کچھ جزوی ٹائم کی عبادتیں ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں طرز فکر کی، کہ طرز فکر کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت اپنے آپ کو انبیاء کا جانشین محسوس کرنا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اب اس کی اہمیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے انبیاء کی طرز فکر کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انبیاء کی طرز فکر کیا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں نازل ہوئے تو قرآن حکیم نے 4 معاملات کا ڈسکس کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت 2025 میں جو ایک راؤنڈ سا فگر ہے وہ یہ ہے تقریباً 4600 کے قریب مذاہب موجود ہیں۔ ان میں جو ٹاپ کا مذہب ہے وہ ہے دین مسیحیت یعنی عیسائیت۔ دوسرے نمبر پر جو ٹاپ کا مذہب ہے وہ ہے دین اسلام۔ تیسرے نمبر پر جو ٹاپ کا مذہب ہے وہ ہے دین ہندو مت۔ اس کے بعد آتا ہے بدھ مت، اور جو 11ویں 12ویں نمبر پر آتا ہے وہ یہودیت کا مذہب آتا ہے۔ تو یہاں تک کہ یہودیت، دین اسلام اور مسیحیت، یہ 3 مذاہب ہیں، انہیں کہا جاتا ہے سامی مذاہب۔ اور اس کے علاوہ جتنے ہندو مت ہیں، جین مت ہیں، بدھ مت ہیں، انہیں کہا جاتا ہے غیر سامی مذاہب۔ قرآن حکیم میں اس طرح سے نہیں بتایا ہوا۔ قرآن حکیم میں جو آخری کتاب ہے اس میں ان تمام مذاہب کا ذکر ہے، لیکن اس کا طرز انداز ذرا مختلف ہے، اور کچھ علماء نے اس کو وضاحت بھی کی ہے اور کچھ آج تک کنفیوز بھی ہیں۔ وہ اس طرح یہودیت کا لکھا ہوا ہے، نصرانیت یعنی عیسائیت کا بھی لکھا ہے، دین اسلام ظاہر ہے وہ قرآن کی کتاب۔ پھر ایک اور لفظ ہوا ہے سابعین، جو لوگ یہ ایکچولی مذہب تھا، مذاہب کا ایک مجموعہ ہے جس میں ستارہ پرستی اور ستارہ شناسی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے بارے میں یہ مذاہب سابعین کہلاتے ہیں، جو بابلی تہذیب میں بھی ہیں، ہندو مت میں بھی ہیں، اور اس طرح سے مختلف تہذیبوں میں، ایون کہ جو چین کے علاقے وہاں پر بھی ہیں۔ یہاں اب جتنے بھی نبی، چاہے وہ سامی مذاہب کے ہوں یا غیر سامی مذاہب، ان کی اپنی اپنی کتابیں موجود ہیں۔ یہودیوں کے لیے توریت سب سے اہم ہے، کرسچنز ہمارے مسیحیت کے صاحبان کے لیے انجیل مقدس بہت اہم ہے، مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم بہت اہم ہے، ہندو مت کے صاحبان کے لیے جو اس میں وید ہیں، چار وید جنہیں کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ رامائن ہے، اس کے علاوہ جو ان کی آخری کتاب کرشن جی کی ہے بھگوت گیتا وہ ہے، اسی طرح دیگر جو غیر سامی مذاہب ہیں ان کی بکس ہیں۔ ہر کتاب کا پیغام ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک اور کائنات کے ذرے ذرے کا مظہر ذات ایک ہی ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، یا ایل کہتے ہیں، ایلیا کہتے ہیں، جو چاہے نام دے دیں، ہستی ایک ہی ہے جو کن کہہ کر کل کائنات کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ تو جب ہم انبیاء کی بات کریں، اوتاروں کی بات کریں، تو اس میں انبیاء کا جو سب سے بڑا فیکٹر تھا اور رہا، اور جس کی تبلیغ انہوں نے کی، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین یا خدائے بزرگ و برتر کو اپنی زندگی کا اہم ترین کل حصہ قرار دیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں یا کوئی بھی یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہمارا دماغ یہی عجیب و غریب مخمصے میں شکار ہوتا ہے۔ اور بھائی جب اللہ تعالی نے کن فرما کے کائنات کو نشر کیا، اپنی ذات کی تجلیات
کو صفات میں تبدیل کیا، صفات کی تجلیات نور میں تبدیل ہوئیں، نور کی تجلیات نسمہ یعنی روشنیوں میں تبدیل ہوئیں، یہ روشنیاں مظاہر بنی، ایٹم بنی، مالیکیولز بنے، پروٹینز بنے، اور اس طرح سے جو نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات بننے شروع ہو گئے اور مخلوقات تخلیق پانی شروع ہو گئی۔ تو آخر جو بھی ہمارا ہے نا وہ صرف اور صرف ذات الہیہ، واحد ذات، قل هو اللہ احد۔ احد کا مطلب ہے یکتا، ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ، ہم سب ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کی موجودگی کا مظہر ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو کل کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تبھی تو قرآن حکیم جیسی کتاب میں فرما دیا واللہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت کا مطلب وہ رہتا ہی اندر ہے، وہ شے کی جو چاہے ہیئت اور خد و خال میں تبدیلی کر دے، اس شے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے۔ تو لہٰذا یہ اصل ایسنس ہے، باقی عبادتیں پھر اس کے احکامات ہیں کہ آپ یہ کرو گے تو مجھ سے زیادہ قریب آؤ گے۔ تو پہلے اس کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ روحانی افکار میں یہ بات حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کی۔ طریقہ یہ ہے اللہ کی موجودگی کا احساس کرنے کا، آپ کچھ بھی کریں، آپ چاہے یہ پین پکڑ لیں، یہ سوچیں یہ پین اللہ نے پکڑ کے رکھ دیا ہوا ہے، میرے اندر بھی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کی وجہ سے اللہ ہے، آپ کے اندر بھی اللہ ہے، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو لہذا اصل بات یہ ہے، ہما وقت حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا پانی پیے یہ سوچے اللہ تعالیٰ پلا رہا ہے، کھانا کھائیں یہ سوچے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، کپڑے پہنے یہ سوچے اللہ تعالیٰ پہنا رہا ہے۔ جیسے ایک ماں کو بچے کپڑے پہناتی ہے یا نہلاتی ہے، ہم خود نہیں نہاتے، خود نہیں کچھ کرتے، اور بھائی ہماری روح کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی سوچ لیں، روح کی موجودگی کا مطلب ہے امر کی موجودگی، امر کی موجودگی کا مطلب ہے امر ربی کی موجودگی، اللہ تعالیٰ کی موجودگی۔ تو پیغمبرانہ طرز فکر میں سب سے پہلی طرز فکر یہ ہے کہ ہما وقت کسی بھی لمحے یہ احساس نہ کرے کہ میں اکیلا ہوں، ہر وقت میرے ساتھ اللہ تعالیٰ جڑا ہے، میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اس چیز کو بار بار ریپیٹ کریں۔ عام طور پر 3 سے 5 سال کا عرصہ لگتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ رب العالمین کی موجودگی کا احساس محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس محسوس ہونے کی بنیاد پر ہماری طرز فکر میں پیغمبرانہ طرز ذہن منتقل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج کی نشست میں ہم اتنا ہی بتاتے ہیں، اگلی نشست میں مزید بھی کھول کر بیان کریں گے۔ اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔